تو صحابہ تو سب تعویذ پہن. ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ وہ اپنے گھر میں رات میں سوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ چیخنے کی چلانے کی آواز آ رہی. چکی چلتی نا، چکی چلنے کی آواز آ رہی گھر میں، دندناٹ مکھیوں کی دندناٹ کی آواز آ رہی. گھروں میں ہوتا آپ بھی لوگوں میں ایسے ایسے آواز آ رہے برتن گرنے سے ہوتا، ان کو بھی دکھی وہ چیز آواز ہے. میں سے اٹھ کے صحن میں نظر ڈالا تو صحن میں ایک سایہ دکھا، اور سایہ بڑھتے جا رہا، لمبا ہوتے جا رہا. ان کی ہمت دیکھو، اپنے کو دیکھا تو بلینکٹ والے کو سو جاتے. انہوں ہوتے اٹھ کے وہ سایہ کی خرید گئے، چل لیتے جا کے اس کو چھوڑے، ایسا چیتے دے گئے، سایہ ٹچ کرے تو کانٹے چبھ رہے. تو صبح کب تک ویٹ کرے، کون سی چیزیں نہیں کانٹے، جسم کو کانٹے لگے گئے. اس کے فجر پڑے سرکار کے کچھ عرض کرے حضور رات میں میرے گھر میں ایسا ایسا آواز آ رہے تھی، اور ایک سایہ لمبا ہوتے جا رہا تو کہ جا کے سایہ کو ٹچ کرا، چھوا تو کانٹے چبھ رہے، ویسا لباس ہے اس کا. تو سرکار فرمائے ایک بری بلا ہے تمہارے گھر میں، وہ تمہیں تکلیف دے رہی ہے، اور تمہارے جیسے اور لوگوں کو تکلیف دے رہی جنات کو. اب اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا فرمائے سرکار؟ یہ بولنا تھا نہیں سرکار قرآن شریف پڑھ لو، قرآن کی آیت پڑھ لو، بھوک لو، سو جاؤ. ہم کو یہ بولتے نا روحا تعویذ نے دیے، رہو بھائی نے دیے، حضور بربت بھی ہوں گا، اڑس پڑھ لو، بھوک لے کے سو جاؤ، بس کافی. جس کو فلق ناس دینا تھا اس کو فلق ناس دیے، جس کو کچھ اور دے رہا تھا اس کو کچھ اور دیے، ہر ایک کو فلق ناس نہیں دیے. اب یہ صاحب ہے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ان کو کیا دیے؟ ان کو ایک عبارت دی، رمبا وسطا و عبارت ہے. فرمائیں اے ابو دجانہ جا کے کاغذ لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، سیاہی لے کے آؤ. لے کے آؤ. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، علی سے فرمائیں اے علی میں جو لکھا رہا ہوں لکھو. لکھائیں حضور سے، انہوں نے لکھے دے دیے. اب طریقہ کیا تھا اس کا؟ حضرت ابو دجانہ وہ تعویذ لیے نبی سے، علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تعویذ نبی نے لکھوایا، علی نے لکھا. ابو دجانہ لیے لا کے اپنے بستر میں تکیے کے نیچے رکھ کے سو. جیسا سوئے نا چیخنے کی آواز آنا شروع، چیخنا چلانا شروع ہو گیا، آواز آ رہی چیخنے کی چلانے کی. نہ اٹھتے لے گئے تو وہ جن آواز دے رہا اے ابو دجانہ خدا کی قسم جو تعویذ تم نے اپنے تکیے کے نیچے لا کر رکھی ہے اسے فوری ہٹا دو. میں خدا کی قسم کھا کر یہ گواہی دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ آج کے بعد نہ تمہارے گھر میں داخل ہوں گا، نہ تمہارے پڑوسی کے گھر میں داخل ہوں گا. تم جو تعویذ لے کے آئے نبی سے لکھا کر اپنے تکیے سے نکال لو، مجھے جانے دو یہاں سے، میں چلا جاؤں گا، نہ پلٹ کر نہیں آؤں گا، نہ تمہارے پاس جاؤں گا، نہ تمہارے پڑوسی کے پاس آؤں گا، اور نہ وہاں جاؤں گا جہاں یہ تعویذ ہو. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھ سے بول رہا ہے، تیرا بھروسہ نہیں ہے. صبح ہوگی فجر کی نماز پڑھوں گا نبی کے پاس، نبی کے پیچھے، نبی سے پوچھوں گا، اگر میرے نبی قیدے کے نکاح نہ ہٹا دوں گا. صبح کا ویٹ کری، ویٹ کرنے کے بعد صبح ہوئی، فجر کی نماز سرکار کے پیچھے ادا کی. پوچھا یا رسول اللہ لوگ ایسا ایسا جنات نے آواز دی، میں کیا کروں، تعویذ ہٹا لوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہٹا دو، اب وہ قیامت تک تمہارے نب نہیں آئے گا تکلیف دینے. اس لیے اس تعویذ کی برکت سے اللہ نے کس کو عذاب نے گرفتار کر لیا ہے. اب وہ جکڑا جا چکا ہے، اس پر عذاب ہو رہا نہیں آ سکتا. تو وہ لوگ جو تعویذ کرنا شرک ہے، تعویذ رکھنا شرک ہے بولتے نا، ان کی یہ حدیث بتاؤ. پتہ کیا چلا؟ صحابہ تعویذات استعمال کرتے تھے. اب جو حدیث ہے
کہ حضور اکرم علیہ السلام نے منع کیا نا بھائی تعویذ پہننے سے منع بھی کیا، بالکل کیا تعویذ پہننے سے منع. کون سی تعویذ پہننے سے منع کرے؟ صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم دور جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے تو مذہب میں تھے، ہم جہالت رہے، وہ ٹائم پہ جب بھی ایمان ہوتا تو آپ کچھ منتر پڑھتے تھے، منتر، تو کیا اب بھی وہ منتر پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے پوچھا تھی کہ کیا منتر پڑھتے تھے سناؤ، تو سنایا جا سکتا. حضور نے فرمایا ہاں وہ منتر مت پڑھو جس میں شرک اور کفر کی بات ہے، شرک بھرا ہو، کفر لکھا ہو. مثال کے طور پہ کسی منتر میں، کسی عبارت میں کسی بت کا نام لکھا ہو، اس سے مدد دی جائے. پہلے مسلمین کیا کرتے تھے، بتوں کے نام تھے نا، لات، عزا، منات، نام تھے، تو اپنے تعویذات میں لات کا نام لکھتے تھے، عزا کا نام لکھتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے. تو حضور نے فرمایا اپنے تعویذات میں ہو یا آپ کے الفاظ میں ہو، ان سے مدد مانگنا شرک. ان سے ہٹ کے ایسے تعویذات جس میں اللہ کا کلام ہو، اللہ کے نبیوں کا نام ہو، ایسے تعویذات سے مدد مانگنا جائز ہے کوئی. تو سرکار نے لکھوایا، جو تعویذ لکھوائی نا حضرت علی سے، اس میں صرف اللہ کا نام نہیں تھا، اللہ کا نام بھی تھا، اور اس مصطفیٰ نے اپنا نام لکھوایا اور تمام صالحین بندوں کے نام لکھوایا سرکار نے. بتایا کیا شرک و بدعت والے غیر اللہ کے نام کو تعویذ پہننا عام شرک ہے، اللہ والوں کے نام کو تعویذات پہننا جائز ہے. صحابہ سن لے، اللہ کا نام تمام کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالامال بنوائے. قربانی کے حصے چل رہے ہیں تو ہمارے مدرسے کی جانب سے بھی قربانی کے حصوں کا نظر رہتا ہے. آپ حضرات ملنا چاہتے ہیں تو قربانی کے حصے مل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. فون نمبر ہمارے مدن صاحب سے لے سکتے ہیں، کمیٹی سے لے سکتے ہیں. اور ایصال ثواب کی نیت سے بھی اگر آپ ہوتا ہے نا بھائی گاؤں میں یا غریب بچوں میں غربا میں تقسیم کے لیے حصے ایصال ثواب کے ڈونیٹ کے حصے ہوتے ہیں، ان حصوں کا بھی انتظام ہمارے پاس ہے، آپ وہ حصے بھی شریک کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.